أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في محكم تنزيله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. محترم بھائیو، عزیز بزرگوں اور دوستو، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نہایت ہی سادہ شخصیت ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کوئی قبا جبہ نہیں لیا ہوتا تھا، کوئی دستار فضیلت نہیں پہنی ہوتی تھی، کوئی قائد اعظم کیپ ٹائپ کی چیز نہیں ہوتی تھی کہ پتہ چل جائے یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ اکثر جب باہر سے لوگ آتے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بیٹھا دیکھتے زمین پر، ان کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں کون۔ تو ایسے ہی ایک شخص آتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہیں، صحابہ ہیں، وہ آ کر پوچھتا ہے من محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ میں سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کون ہیں؟ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جواباً فرمایا میں ہوں۔ اس نے کہا جی آپ کی دعوت کیا ہے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں چیزیں بتائیں، کہ اللہ پر ایمان اور میرے اوپر ایمان، 5 وقت کی نمازیں پڑھنی ہیں، سال کے بعد جب زکوٰۃ فرض ہو تو زکوٰۃ دینی ہے، رمضان المبارک کے روزے رکھنے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر تمہیں استطاعت دیں، ہمت اور طاقت دیں، پیسہ اور مال دولت دیں تو زندگی میں ایک دفعہ حج کرنا ہے۔ اس نے پوچھا اس کے علاوہ کچھ اور؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا بس یہی۔ اس نے کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے، میں اس سے کم بھی نہیں کروں گا، زیادہ بھی نہیں کروں گا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس نے یہ کہا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو تسلیم کیا، نبوت اور رسالت کا اقرار کیا اور مڑ گیا۔ صحابی فرماتے ہیں وہ بندہ جا رہا تھا تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنۃ فلینظر الی ھذا، میرے صحابہ جو جنتی دیکھنا چاہتا ہے نا اسے دیکھ لے۔ اب یہ صحابی آئے تھے اپنے اونٹ پہ، جب اونٹ پہ بیٹھنے لگے ہیں ان کے اونٹ کا پاؤں پھسل گیا، یہ منہ کے بل گرے اور ان کی گردن کا منکا ٹوٹ گیا۔ صحابہ فرماتے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بڑی تیزی سے وہاں سے اٹھے اور اس صحابی کا چہرہ اپنی گود میں رکھ لیا اور غور غور سے اس کے چہرے کو دیکھنا شروع ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ صحابی اللہ کو پیارے ہو گئے، فوت ہو گئے۔ صحابہ اکرام نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آپ اتنی تیزی سے اس طرح کیوں اٹھے ہیں، اور آپ نے اس کا چہرہ اپنی گود میں کیوں رکھا ہے اور چہرے کو غور سے کیا دیکھ رہے تھے؟
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں یہ دیکھ رہا تھا اس کی جان نکل رہی تھی اور جنت کے فرشتے اس کے منہ میں جنت کے پھل ڈال رہے تھے۔ آپ اندازہ کر لیجئے، ابھی اس نے نماز نہیں پڑھی، ابھی اس نے روزہ نہیں رکھا، ابھی اس نے زکوٰۃ بھی نہیں دی، ابھی حج بھی نہیں کیا ہے، کہ جنہیں ہم ارکان خمسہ کہتے ہیں، کہ جن کے اوپر شریعت کی بنیاد ہے، ان میں سے ایک چیز بھی رہ گئی تو بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ توحید و رسالت کے تقاضے نہ پورے کیے بندہ مشرک اور کافر، نماز چھوڑ دی جان بوجھ کے بندہ کافر، اور بغیر کسی شرعی عذر کے روزے چھوڑ دیے تو علماء اکرام ایسے بندے کو بھی دائرہ اسلام سے خارج ہی سمجھتے ہیں۔ یہ تفصیل کا موقع نہیں ہے کیا کیا وہ دلائل دیتے ہیں، لیکن عرض کرنا مقصد یہی ہے، عرض سے مقصد یہی ہے کہ آپ دیکھ لیجئے جو اس نے 5 چیزوں کا اقرار کیا ان میں سے ایک چیز روزے رکھنا بھی تھا، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے محض سچے دل سے اقرار کرنے پر اسے جنتی ہونے کی بشارت دی، اور اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو اس کے جنتی ہونے کا منظر بھی دکھا دیا۔ تو یہ ذرا تصور بنا لیں کہ ہمارے جو 14-15 دنوں کے بعد جو ایام آ رہے ہیں نا، اگلا مہینہ آ رہا ہے، وہ کوئی معمولی مہینہ نہیں ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے احادیث مبارکہ میں ان کی بڑی فضیلت بیان کی ہے، اور اس مہینے کے فوائد سمیٹنے کے لیے، فائدے حاصل کرنے کے لیے اللہ رب العالمین جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنہ، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے اللہ جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ وغلقت ابواب جہنم، اللہ جہنم کے دروازے بند کر دیتے ہیں۔ وسلسلۃ الشیاطین، اور جو سرکش قسم کے جن ہوتے ہیں اللہ رب العالمین انہیں زنجیروں کے اندر جکڑ دیتے ہیں۔ کس لیے جکڑ دیتے ہیں؟ کس لیے جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیتے ہیں؟ تاکہ انسان مزید رغبت کے ساتھ اس مہینے کے اندر نیک عمل کر لے، اس کو غنیمت جانے۔ اور یہاں ایک اور بات ضروری ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو ہمارے اوپر احکامات فرض کیے ہیں اس کے اندر کچھ نہ کچھ علت ہوتی ہے، مصلحت ہوتی ہے، اللہ کا مقصد ہوتا ہے۔ وہ ہماری سمجھ میں آ جائے تو بہت اچھی بات ہے، نہ سمجھ میں آئے تو یہ ہماری سمجھ کی کوتاہی ہے۔ بعض چیزیں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں بیان فرمائی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ساتھ ہی بیان فرما دیتے میں اس سے یہ چاہتا ہوں، تم نے اس کو کر کے یہ کرنا ہے۔ اب روزوں کے بھی مقاصد ہیں، بہت زیادہ ہیں، ہم کوشش کریں گے آج کے جمعے میں صرف 3 چیزیں لے لیں جو بڑی بنیادی ہیں۔ اللہ کی رحمت سے امید ہے جو ان 3 چیزوں کو سمجھ لیتا ہے وہ روزوں کے بقایا مقاصد بھی پورے کر دے گا۔ تو بھائیو، ان میں سے پہلی چیز کیا ہے؟ جب اللہ رب العالمین نے روزے فرض کی ہیں اسی آیت میں اللہ فرماتے ہیں کتب علیکم الصیام، ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض ہو گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، اور ہمیں تسلی دی کہ ہم کہیں پریشان نہ ہو جائیں، ایسی اللہ نے بوتے لبے ہی ساٹھتے فرض کر دیتے۔ اللہ فرماتے تم سے پہلی امتوں کے اوپر بھی فرض تھے، بلکہ یہودی 40، عیسائی 40، اور ان کے لیے جو سختیاں تھیں، ان کے لیے جو شدتیں تھیں، اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے وہ آسانیاں کر دی ہیں۔ ان کا روزہ عشاء سے لے کے عشاء تک چلتا تھا، اور روزہ کھولنے کے بعد بھی ان کے پاس افطاری کا وقت کرنے کے بعد سحری کا وقت محدود ہوتا تھا۔ اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے آسانیاں کر دی۔ اللہ فرماتے ہیں تم پر فرض کیے گئے ہیں، تم سے پہلے لوگوں پہ بھی فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون۔ اللہ فرماتے میرا اس سے پہلا اور بنیادی مقصد یہ ہے تمہارے اندر تقویٰ آ جائے۔ تقویٰ کیا ہے؟ اسے ہم اپنی زبان کے اندر تربیت بھی کہہ سکتے ہیں، تزکیہ نفس بھی کہہ سکتے ہیں۔ تربیت کس انداز سے کہ 1 مہینہ تمہیں دے دیتے ہیں، شیطان کو باندھ دیتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیتے ہیں، ایک روحانی سا ماحول بنا دیتے ہیں، تمہارے اندر تقویٰ آ جائے، تمہاری تربیت ہو جائے، تمہارے اندر روحانیت آ جائے۔ اب ہمارے اندر تقویٰ کیوں نہیں آتا؟ اس لیے کہ ہمیں پتہ نہیں تقویٰ کہتے کسے۔ پہلے پتہ یہ ہونا چاہیے تقویٰ کیا ہے۔ بھائی علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا حضرت تقویٰ کس چیز کا نام ہے؟ فرمانے لگے التقویٰ ہی الخوف من الجلیل، تقویٰ کہتے ہیں کہ بندے کے اندر اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا ہو جائے۔ ٹٹولے اپنے دلوں کو، ہمارے دلوں کے اندر اللہ کا خوف ہے؟
انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی۔ علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا فتویٰ سنیے کہ تقویٰ کسے کہتے ہیں۔ التقویٰ ہی الخوف من الجلیل، یہ تقویٰ ہے کہ بندے کے دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو جائے۔ والعمل بالتنزیل، اور بندہ قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنا شروع کر دے۔ والرضا بالقلیل، اللہ بندے کو تھوڑا دے دے تو زیادہ کمانے کے لیے حرام کے چکروں میں نہ پڑے۔ والرضا بالقلیل، اللہ جتنا دیتا ہے اس کے اوپر راضی ہو جائے۔ والاستعداد لیوم الرحیل، اور قیامت کے دن کی تیاری کرنا شروع کر دے۔ اب یہ 4 چیزیں ہیں، ہم ان کے اوپر غور کریں۔ کیا میرے اور آپ کے اندر یہ پائی جاتی ہیں؟ کیا میرے اندر آپ کے اندر اللہ کا خوف ہے؟ کیا قرآن و سنت کے مطابق عمل ہے؟ جتنا اللہ دیتا ہے اس کے اوپر راضی ہوتے ہیں اور قیامت کے دن کی تیاری کرتے ہیں؟ بھئی جن کے دلوں کے اندر اللہ کا خوف ہوتا ہے، اللہ کا خوف ان کے دلوں کے اندر ہوتا ہے نا، اللہ دیکھ رہا ہے، پھر وہ کسی قسم کی بری حرکت نہیں کرتے ہیں۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جا رہے ہیں، اپنے غلام کے ساتھ راتوں کو چکر لگا رہے ہیں۔ ایک دروازے سے ماں بیٹی کی خسر بسر کی آواز آتی ہے۔ وہ آواز کیا آتی ہے؟ ماں کہتی ہے بیٹی دودھ کے اندر پانی ڈال دے۔ بیٹی کہتی ہے اماں میں نے نہیں ڈالنا۔ ماں کہتی ہے کون سا عمر دیکھ رہا ہے؟ بچی آگے سے کہتی ماں عمر تو نہیں دیکھتا، عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے۔ یہ ہے تقویٰ، کہ انسان کے دل کے اندر اللہ کا خوف اس قدر زیادہ ہو کہ اس کے اوپر نگرانی ہے پھر بھی اس کو اللہ کا ڈر ہے، اور اس کے اوپر نگرانی نہیں ہے پھر بھی اللہ کا ڈر، نگرانی ہے پھر بھی اللہ کا ڈر ہے۔ کیمرے لگے ہیں پھر بھی مسجد کے اندر نقصان نہیں ہوتا، جہاں کیمرے نہیں لگے وہاں بھی نہیں ہوتا۔ ہمارا کیا ہوا؟ میں آپ کو درد دل بتاؤں، ہم سے غلطی ہو گئی، ہم نے یہاں 8 کیمرے لگوا لیے کہ خواتین کی بے حرمتی نہ ہو، ان کی تصویر کیمرے پہ نہ آئے۔ میں نے مدرسے کے گیٹ پہ کیمرہ نہیں لگایا کہ وہاں 4 ہمارے ہمسایوں کے گھر ہیں، ان کی بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں، میں نے اس طرف کیمرہ نہیں لگایا۔ آپ دیکھیے کوئی اس طرف سے ہمارے ایسیوں کے ساری چیزیں اتار کر لے گیا، ہمارا تو لاکھوں کا نقصان ہو گیا۔ ہم نے تو خیر سوچی، بلائی سوچی کہ یہاں کیمرے لگا لیے، یہاں مطمئن ہو کر بیٹھ گئے، آپ کے سامنے سیاپا کیا، رونا رویا کہ ہماری کوئی مشینیں خراب کر جاتا ہے، کیمرے لگوانے ہیں۔ وہ پچھلی سائڈ پہ خواتین کے دروازے پہ کیمرہ نہیں لگایا، کس لیے نہیں لگایا؟ کہ وہاں لوگوں کے گھر ہیں، وہاں ہمسائے ہیں، 5-6 ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کے گھر ہیں، ہم بھی ماؤں بہنوں بیٹیوں والے ہیں۔ نتیجہ کیا نکلا؟ اب آپ ذرا پیچھے سے جا کے وزٹ کر کے دیکھیں، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اتنی مہنگی تاریں، اللہ جانتا ہے پتہ نہیں کتنی محنت کر کے کتنے دن لگا کے وہ سارا کچھ وہاں سے اڑا کے لے گیا۔ تقویٰ اس چیز کا نام نہیں ہے، تقویٰ اس چیز کا نام ہے جو اس بچی نے کہا تھا کہ ماں عمر تو نہیں دیکھتا، عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے۔ تقویٰ یہ ہے اللہ کے بندو، ہماری نسلیں درست نہیں ہیں، ہماری تربیتیں کسی کام کی نہیں ہیں، اس لیے کہ ہماری مائیں اس تربیت اس نہج کے اوپر ان کی تربیت ہے ہی نہیں۔ ماں اپنے دودھ کے اندر تقویٰ پلاتی ہے، باپ اپنی حلال کی کمائی کے ساتھ تقویٰ لا کر دیتا ہے۔ یہ اس طرح آتا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب یہ بات سنی، فوری طور پر رات کا وقت تک گھر گئے، اپنے تینوں بیٹوں کو اکٹھا کر لیا۔ عبداللہ تم بھی آ جاؤ، سالم تم بھی آ جاؤ، عبید اللہ تم بھی آ جاؤ۔ ابو جی کیا بات ہے، رات کے اس پہر ہمیں جگایا ہے؟ کہا بیٹا تمہارے لیے ایک بہت نیک لڑکی کا رشتہ لے کر آئے۔ رشتے کی بنیاد دیکھو، دین، امیر المومنین ہیں، لاکھوں مربع میل کے حاکم ہیں، کیسر و کسریٰ کو اپنے پاؤں تلے روندنے والے فاتح کیسر و کسریٰ ہے، اور شہزادوں کی شادیاں کس سے کری ہیں؟ دودھ بیچنے والے سے۔ سالم بولے ابا جی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ عمر بولے ابا جی میری آگے بیویاں ہیں۔ چھوٹا بیٹا بولا ابا جی پھر میرا کر دیں۔ اللہ نے اس بچی سے ایک بیٹی دی، اس بیٹی کی شادی آگے عبدالعزیز سے ہوئی، اسی عبدالعزیز سے آگے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوا۔ یہ تقویٰ ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کا خوف میرے دل کے اندر ہو۔ عمر فاروق کے صاحبزادے جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اپنے غلام نافع رحمہ اللہ کے ساتھ جا رہے ہیں۔ نافع کہتے ہیں صحرا میں جا رہے تھے، پیاس لگ گئی، بھوک لگ گئی، پسینے سے برا حال، ایک بکریوں کا چرواہا نظر آتا ہے۔ جناب عبداللہ اس بکری کے چرواہے کو کہتے ہیں بھائی
ہمیں بکری کا دودھ بیچ دو. اس نے کہا نہیں جی میرے آقا کی بکریاں ہیں تو میں اپنے آقا کی اجازت کے بغیر کسی کو دودھ نہیں پلا سکتا. عبداللہ بن عمر نے مزید لالچ دی, کہا بھائی پھر ایسا کرو ہمیں یہ بکری فروخت کر دو. اس نے کہا نہیں آقا نے مجھے فروخت کرنے کی اجازت نہیں دی ہے, میں فروخت بھی نہیں کر سکتا. عبداللہ بن عمر نے مزید آزمایا, کہا بیٹا پھر ایسا کرو یہ بکری ہمیں دے دو, ذبح کرتے ہیں, میں بھی کھاتا ہوں, میرا غلام بھی کھائے گا, تم بھی کھا لینا, تمہیں بکری کے پیسے بھی دے دیتے ہیں. اور اپنے آقا کو جا کر کہنا بیڑیا آ کے بکری کھا گیا. اس نے جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو پہچانا نہیں کہ یہ عمر فاروق کا بیٹا ہے, وہ عبداللہ بن عمر جس نے 1000 غلام آزاد کیے تھے, 1000 عمرے کیے, 70 حج کیے. وہ بندہ کسی کو غلط چیز کی ترغیب نہیں دے سکتا, وہ اس کا تقوی چیک کر رہے تھے, دیکھ رہے تھے یہ بندہ تقوی کے عمل کرتا ہے کہ فتوے کے اوپر عمل کرتا ہے. کہا بیٹا میں کہتا ہوں اپنے آقا کو کہنا بیڑیا کے بکری کھا گیا. اس نے آسمان کی جانب انگلی اٹھا کر کہا فَأَيْنَ اللَّهُ, اللہ کو کیا جواب دوں گا, اپنے مالک کے ساتھ تو جھوٹ بول دوں گا, اللہ کہاں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما حیران رہ گئے, کہا تمہارا آقا کون ہے. اس کے آقا کے پاس گئے, کہا میں تم سے غلام بھی خریدنا چاہتا ہوں, میں یہ ساری بکریوں کا ریوڑ بھی خریدنا چاہتا ہوں. اس نے عبداللہ بن عمر کو غلام بھی بیچ دیا, وہ بکریوں کا ریوڑ بھی بیچ دیا. عبداللہ بن عمر نے غلام کو بلا کر کہا بیٹا میں تمہاری باتوں سے بڑا ہی خوش ہوا ہوں, جاؤ میں نے تمہیں آزاد کیا, 7 تحفے میں بکریاں بھی ساری میں تمہیں دیتا ہوں. آج ہمارے کام ہی نہیں ہوتے, تقویٰ ہے ہمارے اندر. آج بھی اگر لوگ صحیح معنوں میں متقی بن جائیں, اللہ فرماتے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اللہ فرماتے جو متقی بن جاتا ہے, دیندار بن جاتا ہے, اللہ کا ڈر اس کے دل میں صحیح معنوں میں پیدا ہوتا ہے, اللہ فرماتے اس کے کام میں سیدھے کرتا ہوں. اور اللہ فرماتے میں اس کو ایسی جگہ سے رزق دیتا ہوں اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا مجھے یہاں سے بھی مل جانا ہے. ان 2 مثالوں پہ عزیزو غور کریں اور دیکھیں کیا ہمارے دلوں کے اندر اللہ کا خوف ہے کہ نہیں ہے. اور روزوں کا دوسرا بنیادی مقصد طبی مقصد ہے کہ بندے کا معدہ صحیح ہو جائے. میں جب جمعے کی تیاری کر رہا تھا تو یہ بات میرے ذہن میں آئی, تو میں نے وہ گوگل وغیرہ پہ سرچ کی, کتابیں چیک کرنے کی کوشش کی, تو مجھے اس بارے میں جو معلومات ملی میں تو حیران ہی رہ گیا. کوئی روزوں کے انہیں طبی فوائد لکھے ہیں. ایک لکھا کسی نے کہ روزے میں رکھنے سے وزن میں کمی آ جاتی ہے. کسی نے لکھا کہ کولیسٹرول یہ انسان کا خون ٹھیک ہو جاتا ہے. ایسے ہی میں پڑھ رہا تھا انسان کا معدہ درست ہو جاتا ہے. تو کسی ڈاکٹر نے لکھا کہ روزے کی وجہ سے خون کم گردش کرتا ہے, خون باریک ہو جاتا ہے, روزوں کے اندر لوگوں کو ہارٹ اٹیک نہیں ہوتے. تو کسی نے لکھا کوئی کورٹیسول ہارمون ہے انسان کے جسم کے اندر, کورٹیسول ہارمون ہے, یہ نفسیاتی دباؤ کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں, اعصابی کمزوری کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں. جتنی انسان کے اندر یہ ہارمون زیادہ ہوتے ہیں کورٹیسول, اتنا انسان نفسیاتی طور پر دبا دبا رہتا ہے. لکھنے والوں نے یہ بھی لکھا کہ روزے رکھنے سے انسان نفسیاتی مرض سے بچ جاتا ہے. اور ایسے ہی ایک اور چیز میں پڑھا, کینسر نہیں ہوتا مسلمانوں میں. اس کے اوپر باقاعدہ طور پر جاپانی سائنسدان نے ریسرچ کی اور اس کو اس کے اوپر نوبل پرائز ملا. اس نے ریسرچ کی, اس نے ریسرچ کر کے دیکھا کہ مسلمانوں کے اندر کینسر کی شرح سب سے کم ہے. اس نے اپنی تحقیق پیش کی, وجہ پیش کی. اس نے کہا کہ سائنس, میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ جو شخص بھی 25 سے 30 دن ایک مہینے میں, سال میں ایک دفعہ, جو شخص بھی سال میں ایک دفعہ 25 سے 30 دن 16 سے 18 گھنٹہ بھوکا رہتا ہے اسے کینسر نہیں ہوتا. اس نے کہا 11 مہینے کے اندر کینسر کے جو خلیے ہوتے ہیں وہ بڑھتے جاتے ہیں, بڑھتے جاتے ہیں, بڑھتے جاتے ہیں. لیکن اگر کوئی سال میں ایک مہینہ 11 مہینوں کے بعد 25 سے 30 دن تک مسلسل بھوکا پیاسا رہتا ہے, اس کی باڈی بالکل فریش ہو جاتی ہے اور کینسر کے جو ٹیشوز ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے مر جاتے ہیں. اس کے اوپر نوبل پرائز بھی ملا. جب ایک مسلم ڈاکٹر کو وہ ملا, اسے اپنی تحقیق بتائی, تو مسلم ڈاکٹر نے بتایا کہ ہمارے قرآن کریم کے اندر روزے پہلے سے موجود ہیں. پھر وہ مسلمان ہوا. لیکن اب ہم غور کریں, میں نے عرض کیا 6-7 بیماریوں کے صرف نام لیے ہیں, ایک تفصیل بہت لمبی ہے.
جو میں نے پڑھی تھی. ہمارے اندر تو ایسا ہوتا ہی نہیں ہے. ہم لوگ جو ہے ہمارے اندر تو یہ نہیں ہوتا, بلکہ دیکھنے میں یہ آیا ہے جتنے لوگ روزوں کے اندر بیمار ہوتے ہیں اور کسی مہینے میں بیمار ہی نہیں ہوتے. روزہ ہے آپ کا معدہ انہضام درست کرنے کے لیے, آپ کے جسمانی نظام کو درست کرنے کے لیے. اور آپ دیکھیں گے کہ جیسے ہی رمضان کا روزہ پہلا ہوگا, دوسرا, تیسرا ہوگا, آپ ایک کام کیجئے گا, اپنے اپنے علاقوں میں آج جائیں, مغرب کے بعد ڈاکٹر کے پاس آپ کو لوگ کم نظر آئیں گے. آپ جیسے ہی رمضان المبارک شروع ہوگا, پہلے, دوسرے, تیسرے, چوتھے دن آپ جائیں گے, ڈاکٹر صاحب بعد میں کلینک کھولیں گے, لائن پہلے لگی ہوگی. اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم نے کہا ہے بھوکا پیاسا رہنا ہے. ہم نے یہ نہیں کہا کہ اتنا کھانا چڑھا لینا ہے, اتنا کھانا چڑھا لینا ہے کہ چھوڑنا ہی کچھ نہیں ہے. یہ رمضان المبارک آتا ہے, اس کا مقصد ہے آپ طبی طور پر سیٹ ہو جائیں, فٹ ہو جائیں. ہم کیوں فٹ نہیں ہوتے؟ جب ہم نے لسٹ بنانی ہے 7-8 دن کے بعد, اتنے کلو گھی لے کے آنا ہے, اتنے کلو آلو لے کے آنا ہے, اتنے کلو پیاز لے کے آنا ہے, اتنے کلو ٹماٹر لے کے آنا ہے. صبح جناب والا ہم نے 2-2, 3-3 پراٹھے کھانے ہیں, 2-2, 3-3 ماشاءاللہ دہی کے پیالے پینے ہیں, کہ ہم نے بھی پورا دن بھوکا پیاسا رہنا ہے. اور پھر جب افطاری کا وقت ہے, توبہ استغفار, وہ جتنی صحت کے لیے نقصان دہ چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری دسترخوان پہ جمی ہوتی. اور پھر دسترخوان کا وہ حشر نشر کرتے ہیں, اتنی ہمت نہیں ہوتی بندہ اٹھ کے مسجد میں جا کے مغرب کی نماز ادا کر لے. تراویح میں کیوں نہیں کھڑا ہوا جاتا؟ وہ اللہ کے بندو اس لیے نہیں کھڑا ہوئے تھا, کھانا ہی ہضم نہیں ہوتا. ہم جو رمضان کا تقاضا اس کے اوپر عمل نہیں کر رہے. اللہ کے بندو اس روش کو بدلیں, روحانیت کے ساتھ, تربیت کے ساتھ ساتھ اگر اپنے جسم کو بہتر کرنا. دیکھیں ہماری زندگی کے اندر سے ورزش نکل گئی ہے. ہمارے بزرگوں کی زندگی میں آٹومیٹک ورزش تھی, وہ لوگ پیدل چلتے تھے. زیادہ ہی عیاشی کرتا تھا کوئی سائیکل لے لیتا تھا, اور سائیکل بھی بہت اعلیٰ قسم کی ورزش ہے, لیکن مجھے اور آپ کو چلاتے ہوئے شرم آتی, یار میں سائیکل چلاؤں گا لوگ مجھے کیا کہیں گے. حالانکہ یہ بہترین ایک ورزش ہے, لیکن ہماری زندگی سے ساری چیزیں رخصت ہو گئی. اس کی جگہ سستی اور کمی کوتاہی آئی, موٹر سائیکل آیا, گاڑی آ گئی, چند قدم چلا نہیں جاتا, سیر کرنا ہم نے چھوڑ دی ہے, نہ صبح کی نہ شام کی. لیکن جب یہ مہینہ آتا ہے, ہمیں یہ مہینہ اس لیے اللہ نے دیا کہ ہم اپنے آپ کو طبی اعتبار سے بھی درست کریں. ہم جناب کھانا کھا کے اپنا مزید بیڑا غرق کر لیتے ہیں, کوئی چیز نہیں چھوڑتے. ہم نے سحری کرنی ہے ٹکا کے کرنی ہے, افطاری کرنی ہے ٹکا کے کرنی ہے, اور افطاری کا جو بچا کھچا رہ جاتا ہے وہ رات کو سونے سے پہلے اسے بھی ہڑپ کر کے سونا ہے. پھر کیا خاک طبیعت درست ہونی ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پیٹ کو بدترین برتن کہا ہے. کس اعتبار سے پیٹ کو بدترین برتن کہا ہے؟ اس لیے کہ جو احتیاط نہیں کرتے ان کے لیے بدترین برتن ہے. جو کہتے ہیں کھانے کا غلام ہوتا ہے وہ لوگوں کا غلام ہوتا ہے. ہماری تربیت کے اندر بڑی کمی آ گئی ہے. ہم طفیلی بن جاتے ہیں, بن بلائے مہمان بن جاتے ہیں. اور شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے کہ نماز اس طرح پڑھو جیسے تمہاری آخری نماز ہے, اور ہم نے یہ بنا لیا ہے کھانا اس طرح کھانا ہے جیسے زندگی کا آخری کھانا ہے. اتنے انہماک کے ساتھ, اتنے خشوع خضوع کے ساتھ, اور اتنی توجہ کے ساتھ اللہ تعالی ہمیں معاف فرما دے. قاضی شریک رحمۃ اللہ علیہ وقت کے بہت بڑے امام تھے, عالم دین تھے. بادشاہ وقت نے بلایا, کہا قاضی صاحب میں آپ کو 3 پیشکشیں کرتا ہوں, یا آپ میری حکومت کے قاضی بن جائیں, چیف جسٹس بن جائیں, بابا رحمتے بن جائیں, یا دوسری شرط میری یہ ہے آپ نے میرے گھر میں آ کے میرے بچوں کو ٹیوشن پڑھانی ہے, تیسری شرط میری یہ ہے کہ آپ نے میرے دسترخوان پہ ایک دفعہ کھانا کھانا ورنہ میں تھو جانے نہیں دینا. قاضی صاحب رحمہ اللہ نے سوچا یار چیف جسٹس بنوں گا, کیا ٹینشنیں پڑیں گی, میں بچوں کو پڑھاؤں گا, کیا مصیبت بنے گی, میں چپ کر کے ایک دفعہ دسترخوان پہ کھانا ہی کھا لیتا ہوں. وہ بادشاہ کا دسترخوان تھا بھائی. بادشاہ نے اپنے باورچی کو بلایا اور باورچی کو بلا کر کہا ایسا کھانا کھاؤ یہ بندہ دوبارہ کھانا کھانے کی آرزو کرے. مجھے ایک دفعہ اتفاق ہوا تھا 7 سال پہلے بادشاہ کا عمرہ کرنے کا. اللہ جانتا عمرہ کرنے میں مزہ نہیں آیا. جو خود دھکے کھا کھا کے عمرے کرتے تھے اس کا اپنا ہی مزہ تھا, اس کا مزہ نہیں آیا. آپ یقین کریں گے ناشتے میں 500 ڈشیں ہوتی تھی, دوپہر کے کھانے میں 500 ڈشیں ہوتی تھی, رات کے کھانے میں 500 ڈشیں ہوتی تھی. ہر روز نیا جوتا, ہر روز نیا ٹوتھ پیسٹ,
ہر روز نئے ٹوتھ برش، ہر روز نیا لباس، ہر روز نئی شیٹ. ہم نے پتہ کروایا جس کمروں میں ہمیں ٹھہرایا تھا اس کے کم از کم ایک کمرے کا کرایہ 2-2 لاکھ روپے ایک دن کا تھا. ہمیں اپنے پرانے دور یاد آتے تھے، پیسے جوڑ جوڑ کے ہم جاتے تھے ایک ایک ریال بچانے کے لیے، اور دھکے کھا کھا کے جاتے، دھکے کھا کے عمرہ کر کے واپس آتے. اس میں مزہ آتا تھا، اس میں مزہ نہیں آیا. یہ جو بادشاہوں کے مقربین ہوتے ہیں نا، ان کو کھابے راس آ جاتے ہیں، ان کو پکوان راس آ جاتے ہیں. پھر جب پکوان راس آتے بندہ کبھی کلمہ حق نہیں بیان کر سکتا. امام نام ذہن سے نکل گیا، وہ فرمایا کرتے جو پیاز کے ساتھ روٹی کھا لیتا وہ کسی سے ڈرتا نہیں ہے. آج ہماری زبانیں اس لیے بند ہو گئی ہیں، ہمارے پیٹوں کو کھانے لگ گئے ہیں، ہماری زبانوں کو چسکے لگے ہیں. جہاں مجھے چسکا نظر آتا ہے وہاں مجھے آپ 1000 کلومیٹر دور بھی بلائیں تو میں اٹھ کے پہنچ جاتا ہوں درس دینے کے لیے، پروگرام کرنے کے لیے. اور جہاں مجھے کھانے کے لیے ملتا کچھ نہیں ہے وہاں پر میری ساتھ والی گلی بھی ہوتی ہے، میں اللہ کے دین کے لیے نہیں جاتا. کس لیے نہیں جاتا؟ پہلے میں یہ دیکھتا ہوں مجھے زبان کا ذائقہ ملے گا بھی کہ نہیں ملے گا، میرے پیٹ کی ٹینکی فل بھی ہو کے نہیں ہوگی. یہ قاضی صاحب شریک رحمۃ اللہ علیہ، ان سے غلطی ہو گئی. جب یہ قاضی بن گئے نا، محدثین نے ان سے روایت دینا چھوڑ دی تھی. حافظ ابن حجر لکھتے ہیں جب یہ قاضی بن گئے ساء حفظہ، ان کا حافظہ خراب ہو گیا. اللہ تعالی نے ان سے حفظ کی صلاحیت چھین لی. بڑی حدیثیں یاد تھی، قاضی بننے کے بعد حدیثیں بولنا شروع ہو گئے، لوگوں نے حدیثیں لینا بند کر دی. بادشاہ سلامت میں کھانا کھا لیتا ہوں. بادشاہ نے بلایا اپنے باورچی کو، کہا حضرت صاحب کے لیے ذرا اچھا سا کھانا تو بناؤ، ایسا کھانا بناؤ. مجھے یاد آیا ایک کتاب ہے دریا برد، کبھی موقع ملے تو پڑھیں. یہ ظفر علی خان کے حالات میں ہے. مولانا ظفر علی خان میں نے کہہ دیا بہادر شاہ ظفر، اس کے بارے میں آتا جب یہ رنگون گیا تھا انگریز نے اس سے پوچھا تھا کوئی چیزیں ساتھ لے کے جانی ہے، اس نے کہا تھا میرا باورچی میرے ساتھ بھیج دو. اتنے کھانے کے رسیہ، ان کی بھینسیں، ان کے حالات پڑھیں، ان کی چیزیں آپ پڑھیں، آپ مغل شہنشاہوں کو، بادشاہوں کو پڑھیں، ان کے خوابے اللہ تعالیٰ معافی فرمائے. یہ پھر لڑنے کے قابل نہیں رہے تھے، ہندوستان بچانے کے قابل نہیں رہے تھے. کس وجہ سے؟ ان کے منہ کو یہ روٹیاں لذتیں لگی ہوئی تھی. وہ جناب والا قاضی صاحب نے کھانا کھایا. قاضی صاحب بادشاہ سلامت کے پاس گئے. بادشاہ نے پوچھا قاضی صاحب پھر کیا کرنا ہے، میرے بچے پڑھانے ہیں یا میری نوکری کرنی ہے، جج بننا ہے یا پھر کھانا کھانا ہے؟ قاضی صاحب کہتے ہیں مجھے تینوں چیزیں قبول ہیں. میں آپ کا نوکر بھی بن جاتا ہوں، آپ کے بچوں کو گھر میں آ کے پڑھا کے علم کو ذلیل بھی کروں گا، لیکن میری ایک شرط ہے، ہر وقت مجھے کھانا یہی ملنا چاہیے. مہینہ گزر گیا. قاضی صاحب تنخواہ لینے کے لیے خزانچی کے پاس گئے، سیکرٹری کے پاس گئے. اس نے طنزاً کہا قاضی صاحب کرتے تو ہے کچھ نہیں، ایسے ہی خام خواہ تنخواہ لینے آئے ہیں. قاضی صاحب نے کہا میں نے اپنا دین بیچ دیا ہے اور تمہیں میں کیا دے سکتا ہوں. رمضان کا مہینہ اس لیے نہیں آیا تھا کہ چسکورے بن جانا ہے، کہ افطار کی پارٹیاں چلانی ہیں. اللہ کے بندو رمضان کا مہینہ اس لیے آیا تھا تھوڑی سی سحری کرو. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. تمہیں پتہ چل جائے غربت ہوتی کیا ہے، تمہیں پتہ چلے غریب 2 وقت کی روٹی کھاتا ہے. آج تم بھی 2 وقت کی روٹی کھاؤ سوکھی، تمہیں پتہ چلے غربت ہوتی کیا ہے. رمضان تو اس لیے آیا تھا کہ تم صبح ایک روٹی کھا لو، آدھی کھا لو، 16 17 18 گھنٹے بھوکا رہو، اور پھر تم پانی کا پیالہ پیو نا، بھوکا پیاسا رہ کے پڑھو، ذہب الظمأ، پیاس بجھ گئی، پھر تمہیں پتہ چلے گا روزہ ہوتا کیا ہے. وابتلت العروق، رگیں تر ہو گئی. ہم تو وٹامنز ہی اپنے پورے کرتے نہیں تھکتے. اللہ کے بندو ہوش کے ناخن لیں. میرے آپ ہم سب کے لیے ہے، سحری کریں معقول سی کریں، متوازن سی کریں، اور جو ہے وہ افطاری کریں معقول سی کریں، متوازن سی کریں. مرغن غذائیں تو پورا سال کھاتے ہیں. اپنی بیماری کا جائزہ لے لیں، ایک چارٹ بنا لیں. یہ میں آپ کو ضرور کہوں گا. اللہ رب العالمین ہمیں اول تو بیماریوں سے محفوظ رکھے، لیکن جس بھائی کو کوئی بیماری ہے، شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، کوئی بیماری ہے، اپنے کاغذ پہ لکھ لے آج پہلا روزہ تھا میری شوگر کتنی ہے. 5-6 روزوں کے بعد اپنی شوگر چیک کرنا شروع کر دے، انشاءاللہ تعالیٰ اسے نتائج نظر آنا شروع ہو جائیں گے. پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن، فرمایا ابن آدم کا سب سے جو گندا ترین برتن ہے نا وہ اس کا پیٹ ہے. آپ علیہ السلام فرماتے چند لقمے کھا لیا کرو، چند لقمے بہت ہوتے ہیں.
اور فرمایا اگر چند لقموں سے زیادہ کھانا ہے فثلث طعام، تو 1/3 حصہ کھانا کھایا کرو. اگر 2 روٹیوں کی بھوک ہے اللہ کے بندو 1 کھایا کرو، 1 کی ہے تو آدھی کھایا کرو. وثلث شراب، فرمایا 1/3 حصہ پانی پی لیا کرو. وثلث لنفسی، وصالحا واسطے بھی کوئی رستہ چھڑ دیا کرو. وہ کہتے ہیں ایک بندہ روٹی کھا کھا کے وہ دسترخوان پہ ہی گر گیا. حکیم صاحب کے پاس لے گئے. حکیم صاحب نے کہا یہ پھکی لے کے پھکا مار لو. کہتا حکیم صاحب جب پھکی دی گنجائش ہوتی میں حلوہ نہ کھا لیندہ. ہمارا یہ حال ہے. خدا کے لیے گریز کریں. اگر بیماریوں سے بچنا ہے، رمضان کا صحیح فائدہ اٹھانا ہے، عبادت میں لطف و مزہ لینا ہے، تو یہ کام کریں جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا. اور آخری چیز جو میں بات کر کے ختم کرتا ہوں، رمضان کے اندر آپ کے معاملات درست ہو جانے چاہیے. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں من لم یدع قول الزور والعمل به، جو جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا، فراڈ کرنا نہیں چھوڑتا، اپنی جھوٹی چیزوں کے مطابق عمل کرنا نہیں چھوڑتا، اللہ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ دیکھ لیں رمضان آنا ہے، پھلوں کو کیا ہو جانا ہے، فروٹ کو کیا ہو جانا ہے، ہر چیز کا باؤ کھانے والی کا کہاں سے کہاں پہنچ جانا ہے. ابھی رمضان المبارک آیا نہیں ہے، ہر چیز کو آگ لگی ہوئی ہے. تو آپ دیکھ لیں کہ ہمارا معاشرہ کس سمت میں جا رہا ہے. رمضان آیا تھا ہمارے معاملات درست ہو جائیں، ہم نے اسی کے اندر لوگوں کو چھریاں پھیرنا شروع کر دی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.